اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت ارشاد ہے کہ اللہ کریم نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے، اس کا ایک بازو مشرق میں ہے اور دوسرا بازو مغرب میں ہے۔ جب کوئی میرا امتی مجھ پر محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ پانی میں غوطہ لگاتا ہے، اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، اس کے پروں سے گرنے والے ہر قطرے کے بدلے میں اللہ پاک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے، اور وہ تمام فرشتے قیامت تک اس درود پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ غور فرمائیں کہ درود و سلام پڑھنے کے کس قدر فضائل و برکات ہیں۔ بڑی محبت اور بڑی شوق کے ساتھ گنبد خضرا اور سنہری جالیوں کا تصور بان کر اپنے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے کہ قیامت تک فرشتے اس کے لیے استغفار کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے، دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا باقاعدہ خود ایک عبادت ہے، جیسے نماز، روزہ، حج ایک عبادت ہے، اسی طرح دعا بھی ایک عبادت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بے شمار دعائیں مانگی، تو وہ دعائیں ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ اگر یہ دعائیں ہم مانگتے رہیں گے تو دنیا اور آخرت کی زندگی ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گی۔ اور 19 لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمٰن کے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے آداب دعا۔ اس میں 19 لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کی دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ دعا کے آداب کیا ہے۔ دعا کا قبلہ آسمان ہے، یعنی کہ نماز کا قبلہ کعبہ شریف ہے، ہم کعبے کی طرف رخ کر کر نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب دعا مانگنی ہوتی ہے تو ہتھیلیاں آسمان کی طرف، یہ ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہیں۔ تو یہ جو عجیب غریب طریقے سے ہم نے ہاتھ اٹھایا ہوتا ہے نا، یہ درست نہیں ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ ایسے ہوں اور یہ ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہیں، اور یہ ہاتھوں کی بلندی یا تو سینے کے برابر ہو یا کندھوں کے برابر ہو یا اتنے اونچے ہو جائیں کہ یہ بغلوں کی سفیدی نظر آئے۔ لیکن دیکھا گیا کہ دعا کا انداز ہمارا عجیب و غریب ہوتا ہے، اور پھر یا تو آنکھ بند کر لیں، اگر آنکھ نہیں بھی بند کرنی تو ادھر ادھر دعا کے دوران آنکھیں نہ گھمائیں، توجہ رب کی طرف رکھیں، اور ذہن میں کسی قسم کے خیالات بھی نہ ہوں، کیونکہ آپ پوری دنیا کے خالق کائنات سے کچھ التجا کر رہے ہیں۔ اب کوئی بندہ کسی پرائم منسٹر کے پاس جا کر اپنی ایک ایپلیکیشن لے کر جائے اور اپنی درخواست سنا رہا ہو اور دھیان کہیں اور ہو، تو پرائم منسٹر صاحب کہیں گے نہیں کہ یہ تو میری توہین کر رہا ہے، درخواست مجھے سنا رہا ہے اور دیکھ کہیں اور رہا ہے۔ اسی طرح جب ہم نماز کے بعد بھی جب امام صاحب دعا کر رہے ہوتے ہیں، دعا میں شریک ہوتے ہیں، تو دعا میں توجہ رکھا کریں، اور کوشش کریں کہ جو بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں عربی میں اس کا اردو ترجمہ ہمیں یاد ہو، ہمیں پتہ ہو کہ دعا کیا مانگی جا رہی ہے، تو کچھ عربی کے اردو ترجمے بھی یاد کر لینے چاہیے ہمیں۔ بالکل بھی عربی سے بالکل، حالانکہ ایک دنیا کی سب سے بہترین زبان عربی ہے، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ زبان عربی ہے، قرآن عربی میں نازل ہوا، دنیا میں 18,000 زبانیں ہیں، انگلش میں کیوں نہیں نازل ہوا، فارسی میں کیوں نہیں ہوا، اردو میں کیوں نہیں ہوا، پنجابی میں کیوں نہیں ہوا، سرائکی میں کیوں نہیں ہوا، پشتو میں کیوں نہیں ہوا؟ 18,000 زبانیں دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے عربی میں قرآن نازل کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی، اور جنت میں سب کی زبان عربی، جنتی کی زبان جو آپس میں بولیں گے عربی بولیں گے، اور مرنے کے بعد سب کو عربی آ جائے گی، ابھی بھلے نہ آئے، مرنے کے بعد سب عربی بولیں گے۔
فرشتے نے عربی میں سوال کرنا ہے، من ربوں کا، ماں دینوں کا، ماں کنت تقول فی ھذا الرجل، بندہ عربی میں جواب دے گا۔ جب پوچھا جائے گا من ربوں کا، بندہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ماں دینوں کا، بندہ جواب دے گا دینی الاسلام۔ ماں کنت تقول فی ھذا الرجل هو محمد رسول اللہ، عربی میں جواب دے گا۔ اور جس کو نہیں جواب آتا وہ کہے گا ہائی ہاتا لا ادری، ہائے افسوس مجھے نہیں پتا، کافر یہ جواب دے گا۔ تو مرنے کے بعد سب کو عربی آ جائے گی۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ عربی اور اس کے معنی ہمیں یہ سیکھنے سے ہیں۔ تو دعا اردو میں بھی مانگی جا سکتی ہے، لیکن عربی میں مانگنا یہ زیادہ بہتر ہے کہ عربی زبان اللہ کریم کو پسند ہے۔ تو پہلا وہ شخص جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، حدیث میں آیا ہے بے چین، پریشان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے تو دور کر دیتا ہے برائی۔ تو بے چین، جب آپ بے چین ہیں، پریشان ہوں، چین نہیں آ رہا، اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوگی۔ دوسرا مظلوم بھلے شرابی ہو، جواری ہو، کافر ہو، فاسق و فاجر ہو، جب اس کے پر ظلم ہوا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے میری عزت و جلال کی قسم میں ضرور تیری مدد کروں گا اگرچہ کچھ دیر کے بعد۔ مظلوم کیسا ہی ہو، یعنی کہ دنیا کا بدترین کافر، اس کے اوپر بھی اگر ہم نے ظلم کیا، اگر اس نے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا لے تو ہماری خیر۔ مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ اللہ قسم اٹھا کر کہہ رہا ہے کہ مجھے میری عزت اور جلال کی قسم میں ضرور تیرا بدلہ لوں گا اگرچہ کچھ دیر بعد، بھلے دیر ہو جائے لیکن تیرا بدلہ ضرور لوں گا۔ قاسم اور جو ظالم ہے اس کو کیفر کردار تک ضرور پہنچے گا۔ آج تک کوئی ظالم اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے بچ نہیں سکا، اگرچہ اس نے اپنی زندگی میں بڑی عیاشیاں کی ہوں، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ رب کی پکڑ میں ضرور آتا ہے، وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ تو دوسرا وہ شخص جو مظلوم ہو، وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، وہ خود بھلے بڑا گناہ گار ہو، کافر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تیری مدد کروں گا اگرچہ کچھ دیر کے بعد۔ تیسرا عادل بادشاہ جو عدل و انصاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ چوتھا مرد صالح، نیک انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارتا ہے، تقوی پرہیزگاری میں زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور بس اوقات اللہ گناہ گار کی بھی دعا قبول کرتا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے جب گناہ گار بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے یہ جو کچھ مانگ رہا ہے اس کو دے دو، یہ تاکہ دوبارہ نہ مانگے، مجھے اس کی آواز پسند نہیں ہے۔ جب کوئی نیک بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں رک جاؤ، اس کی آواز مجھے پسند ہے تاکہ مجھ سے پھر مانگے، مجھ سے پھر مانگے، مجھ سے پھر مانگے۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نیک بندے کی دعا میں کچھ قبول کرنے میں تاخیر کر دیتا ہے۔ پانچواں شخص ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا۔ موسیٰ علیہ السلام ایک سفر میں جا رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ سفر بڑا طویل ہے، پیدل اختیار کرو گے یا سواری کا انتظام کر دو؟ عرض کی کہ باری تعالیٰ اگر سواری کا انتظام ہو جائے تو یہ تیرا فضل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قریب میرا بندہ رہتا ہے، اس سے جا کر بولو وہ تمہاری سواری کا انتظام کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی تو سواری کا انتظام کر سکتا تھا نا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے، دکھانا چاہتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو طاقت اور اختیارات دیے ہیں۔ یہ اولیاء کرام جو ہوتے ہیں، داتا علی حجویری، ان کا اس مہینے میں ان کا عرس مبارک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو طاقت دیتا ہے، اختیارات دیتا ہے، اور یہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، یہ کوئی شرک نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اور کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم میرے لیے سواری کا انتظام کرو۔ اس نے بادل کو اشارہ کیا، بادل نیچے آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تو بادل کو نیچے بھیج سکتا تھا نا، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ دکھانا چاہتا تھا، بادل نیچے آ گیا۔ اس شخص نے کہا کہ یا نبی